بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل اردو انفارمیشن ٹی وی۔ ایک کہاوت ہے کہ سفر کے لیے محفوظ راستہ اور رہنے کے لیے محفوظ جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ملک میں جنگل کا قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہے۔ ایک بے سہارا ماں بیٹی کی روداد۔ ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں؟ آپ کو یہ تحریر پڑھ کر خوف محسوس ہوگا۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ کراچی میں ہی لیاری، لالو کھیت اور سہراب گوٹھ کیوں ہیں، جہاں عملی طور پر قانون نافذ کرنا ناممکن ہے۔ پورے پاکستان میں کسی اور شہر میں ایسے نو گو والے اور دوسرا سندھ کے ایریاز نہیں ہیں۔ کچے کا علاقہ غیر کیوں بنا ہوا ہے؟ یہ دریا تو دوسرے صوبوں میں بھی ہیں۔ کچے کا علاقہ وہاں بھی ہے، وہاں تو ایسی صورتحال نہیں ہے۔ ان دنوں میری پوسٹنگ ضلع ایسٹ کراچی میں تھی۔ میرا دفتر شاہراہ فیصل پر تھا۔ مجھے میرے ڈی آئی جی نعیم بروکا، آج کل ایڈیشنل آئی جی صاحب کے آپریٹر کا فون آیا کہ بلوچستان میں صاحب یاد کر رہے ہیں، جتنا جلدی ممکن ہو سکے دفتر آ جائیں۔ میں 15-20 منٹ میں ان کے دفتر پہنچ گیا۔ دفتر کے باہر جیسے میں نے گاڑی سے اتر رہا تھا، دو عورتیں جو دھوپ میں کھڑی تھیں میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ میں ڈی آئی جی صاحب کے دفتر میں چلا گیا اور ڈی آئی جی صاحب کو سلیوٹ کر کے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ڈی آئی جی بروکا صاحب نے اپنے اردلی کو کہا، دونوں عورتوں کو اندر بلا لو۔ عورتیں ماں بیٹی تھیں جو میرے قریب والی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ ڈی آئی جی صاحب نے مجھے کہا کہ ان خواتین کا بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ پولیس روایتی انداز میں چل رہی ہے اور ملزمان کو گرفتار نہیں کر رہی۔ یہ کیس میں آپ کو ٹرانسفر کر رہا ہوں۔ آپ مجھے ہر ہفتے اس کیس کی پروگریس دیں گے۔ اور خواتین کو کہا کہ آپ ساری حقیقت ایس پی صاحب کو بتا دیں۔ اگر کام نہ ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ بروکا صاحب نے مختصر بات کر کے سامنے والی دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا۔ جب سینئر افسر گھڑی کی طرف دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ میں ڈی آئی جی صاحب کو سلیوٹ کر کے دفتر سے باہر نکل آیا۔ دونوں خواتین میرے پیچھے باہر آ گئیں۔ جیسا کہ پولیس میں سائلین کو انتظار کرانے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں ہوتی، میں نے باہر ہی کڑی دھوپ میں گاڑی کے پاس خواتین سے کیس کے متعلق پوچھا، تھانے کا نام پوچھا، خواتین سے فون نمبر لیا اور ان کو کہا کہ آپ اپنے گھر چلی جائیں، میں شام 6 بجے آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ اس دن کراچی میں بہت سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ مجھ سے بات چیت 24-25 سالہ لڑکی کر رہی تھی۔ لڑکی سے بات کرتے ہوئے میں نے ایک بات نوٹ کی کہ پریشانی کی وجہ سے لڑکی اپنے حواس میں نہیں لگ رہی۔ اس کے چہرے پر شدید قسم کا خوف اور طبیعت میں بے چینی اور اضطراب لگ رہی تھی۔
میں نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنے ریڈر ولایت صاحب کو کہہ دیا کہ وہ تھانہ سہراب گوٹھ کے فلاں کیس کے تفتیشی افسر کو دفتر بلا لے۔ دفتر میں ضروری کام نپٹائے اور تفتیشی افسر کے ساتھ مقررہ وقت پر سپر ہائی وے پر سبزی منڈی سے پہلے بنی ایک ہاؤسنگ اسکیم میں خواتین کے گھر پہنچ گئے۔ جیسا کہ شاید ہاؤسنگ اسکیم نئی تھی، گھر دور دور بنے ہوئے تھے۔ خواتین کا گھر بھی الگ تھلگ ایک ویرانے میں بنا ہوا تھا۔ گھر کے ساتھ ریت کے ٹیلے تھے۔ عجیب قسم کی ویران ہاؤسنگ اسکیم تھی۔ گھر میں 2 فرد ہی رہائش پذیر تھے۔ لڑکی نے انگلش میں ماسٹرز کیا ہوا تھا۔ لڑکی سفید رنگ اور خوبصورت تھی، مگر پریشانی کی وجہ سے اس بیچاری کے حواس اپنی جگہ پر نہیں تھے۔ لڑکی جب بات کرتی تو اس کے جسم پر عجیب قسم کی کپکپاہٹ طاری ہو جاتی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ لڑکی شدید قسم کی ذہنی اذیت سے گزر رہی ہے اور اس کو نفسیاتی علاج کی شدید ضرورت ہے۔ واقعات کچھ اس طرح تھے کہ لڑکی کا والد ریلوے میں افسر تھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی زمین، اپنی چھت، جتنی پینشن ملی اس کے لالچ میں اس نے یہ بنگلہ سستا ہونے کی وجہ سے خرید لیا، اور یہ فیملی جو 4 افراد پر مشتمل تھی سرکاری رہائش گاہ سے اس ویران آبادی والے بنگلہ میں منتقل ہو گئی۔ لڑکی کا ایک بھائی تھا جو میٹرک میں پڑھتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد لڑکی کے والد کا انتقال ہو گیا اور فیملی کے پاس ایک سوزوکی ڈبہ تھا جو یہ لوگ استعمال کرتے تھے۔ والد کی وفات کے بعد ان کی گاڑی چلانے والا کوئی نہیں تھا اور ان کا بھائی چھوٹا تھا۔ کم عمری کی وجہ سے یہ فیملی بچے کو سوزوکی استعمال نہیں کرنے دیتے تھے۔ فیملی نے اخبار میں اشتہار دے کر سوزوکی چلانے کے لیے ایک ڈرائیور رکھ لیا۔ مختصر فیملی تھی۔ لڑکی ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی آتی جاتی تھی۔ ڈرائیور نے دیکھا کہ 3 افراد پر مشتمل لاوارث فیملی ہے۔ اس نے اپنے دوستوں کو بنگلے پر بلانا شروع کر دیا، جو آزادانہ بنگلے میں آتے جاتے اور گھومتے پھرتے اور کچن میں جو کچھ ہوتا وہ کھا لیتے یا خود ہی اپنا کھانا تیار کرتے۔ لڑکی کی والدہ نے دبی زبان میں ڈرائیور کو منع کیا کہ وہ اپنے دوستوں کو گھر پر نہ بلائے اور ڈرائیور کو نوکری سے نکالنے کی دھمکی دی، مگر ڈرائیور ان کی دھمکیوں میں آنے والا نہیں تھا۔ جیسا کہ گھر کے آس پاس کوئی مکان نہیں تھا، اس لیے اس فیملی کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک دن شام کے وقت ڈرائیور اپنے دوستوں کے ساتھ ایک مولوی کو لایا اور اپنے ایک دوست کے ساتھ لڑکی کا زبردستی نکاح کروا دیا۔ لڑکی اور لڑکی کی والدہ نے اس پر بہت احتجاج کیا، مگر اس لاوارث ماں بیٹی کی کون سنتا؟ ڈرائیور کے دوست نے زبردستی لڑکی کو اپنی بیوی بنا لیا اور ان کے ساتھ رہنے لگا۔ یہ 4-5 افراد کا ٹولہ تھا جو گھر اور گھر کے افراد پر پوری طرح قابض ہو چکے تھے۔ 2 مہینے بعد ڈرائیور لڑکی کے بھائی کو ان کی سوزوکی میں لے گیا اور کچھ ہی دیر بعد گھر واپس آ کر لڑکی کی والدہ کو بتایا کہ بچے کو ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا ہے اور بچے کی واپسی کے لیے 50 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں، اس لیے پیسوں کا بندوبست کریں۔ اس خاندان کا گزر صرف والد کی پینشن پر تھا۔ وہ 50 لاکھ تومان کا کہاں سے بندوبست کرتے؟ میں نے لڑکی سے سوال کیا۔ انہوں نے بچے کے اغوا کا واقعہ تھانے میں رپورٹ کیا تھا۔ لڑکی نے بتایا کہ ڈرائیور نے ہمیں آسرا دیا ہوا تھا کہ اگر پولیس کو بتایا گیا تو اغواکار بچے کو قتل کر دیں گے۔ لڑکی نے یہ بتایا کہ ڈرائیور نے بچے کو یہاں سے لے جا کر سامنے
ریت کے ٹیلے کے پاس قتل کر دیا تھا، اور اس وقت فائر کی آواز ہم نے بھی سنی تھی۔ لڑکی نے بتایا کہ بچے کے اغوا کے بعد ڈرائیور سوزوکی گھر نہیں لا رہا تھا۔ اغوا کے 10ویں دن ڈرائیور سوزوکی گھر واپس لایا۔ لڑکی نے بتایا کہ خون دیکھ کر ہم کو شک ہوا کہ بچے کو قتل کر دیا گیا ہے، اور اغوا والے دن ریت کے ٹیلوں کی طرف سے فائر کی آواز آئی تھی۔ لڑکی نے اپنی ماں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہم دونوں نے 10 دن بعد ریت کے ٹیلوں کے پاس بچے کو تلاش کیا، تو وہاں سے ہم کو بچے کی پھٹی پرانی پینٹ اور قمیض کے کچھ ٹکڑے ملے۔ لڑکی نے بتایا کہ ڈرائیور نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھائی کو قتل کر کے لاش وہیں پھینک دی تھی، اور 10 دنوں میں بچے کی لاش کتے اور جانور کھاتے رہے۔ ہم کو پتہ ہی نہیں چلا، اگر پتہ ہوتا تو ہم پہلے ہی دن ریت کے ٹیلوں کی طرف جاتے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ لڑکی اپنے حواس میں نہیں تھی، مگر اس کی ماں بالکل ٹھیک تھی اور لڑکی کی باتوں کی تصدیق کر رہی تھی۔ میں نے لڑکی کو کہا کہ ہو سکتا ہے آپ کا بھائی زندہ ہو، اور ڈرائیور نے آپ سے پیسے نکلوانے کے لیے بچے کے کپڑے ریت کے ٹیلوں کے پاس پھینک دیے ہوں۔ تو اسی لمحے لڑکی نے میری کلائی میں ہاتھ ڈالا اور کمرے سے باہر لے آئی۔ باہر کھڑی سوزوکی کا لیفٹ سائیڈ کا دروازہ سلائیڈ کر کے سیٹ پر لگا خون دکھایا۔ سیٹ پر کافی مقدار میں خون تھا، شاید بچے کو گاڑی میں ہی قتل کر کے بعد میں لاش ٹیلوں کے پاس پھینک دی گئی تھی۔ سچ پوچھیں، میرا سر اس وقت چکرا کر رہ گیا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب باری تھی ملزمان کے کوائف لینے کی، تو لڑکی اور اس کی ماں کے پاس ڈرائیور اور اس کے ٹولے کا نہ تو کوئی شناختی کارڈ تھا اور نہ ہی کوئی فون نمبر۔ ڈرائیور کو اخبار میں اشتہار دے کر رکھا گیا تھا۔ لڑکی سے پوچھا کہ اس کے زبردستی والے شوہر کا شناختی کارڈ، فون نمبر، نکاح نامہ۔ لڑکی نے بتایا کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا۔ اس پر میں نے لڑکی کو کہا کہ آپ خود ہی بتائیں کہ ہم ملزمان کو کیسے پکڑ سکتے ہیں۔ لڑکی نے بتایا کہ میرا شوہر ہر 2-4 دن بعد رات کو 2-3 بجے اپنے دوستوں کے ساتھ گھر آتا ہے، اور صبح اذانوں کے وقت وہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ میں نے لڑکی کو کہا کہ آپ کچھ تعاون کریں، جیسے ہی وہ لوگ گھر آئیں آپ مجھے فون کر دیں، باقی کام ہمارا ہے۔ لڑکی نے کہا کہ ان کے پاس گھر کی چابیاں ہیں، وہ اچانک کمروں تک چلے آتے ہیں۔ شوہر میرے ساتھ ہوتا ہے، باقی لڑکے ماں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم فون کیسے کر سکتے ہیں؟ میں باہر نکل کر گھر کا جائزہ لیا۔ 3 کمروں کا گھر بنا ہوا تھا، مکان کو باہر سے پلستر بھی نہیں کیا گیا تھا۔ گھر کی چھت پر 3 فٹ کی پردی تھی۔ میں اسی پردی کو دیکھنے کے لیے گھر کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے لڑکی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ ہمارے 3-4 آدمی اگر رات کے 12 بجے کے بعد آپ کے گھر آ جائیں اور گھر کی چھت پر بیٹھ جائیں تو لڑکے پکڑے جا سکتے ہیں۔ لڑکی نے حامی بھر لی کہ بھلے آپ ایسا کر لیں۔ جب بھی کسی کیس میں میں خود کام کرتا تھا تو مجھے کسی قسم کی جلدی نہیں ہوتی تھی، اور میں عام پولیسنگ سے ہٹ کر اپنی مرضی سے کام کرتا تھا۔ مجھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ میرے سینئر افسر مجھ پر اندھا اعتماد کرتے ہیں، اس لیے سائلوں کے اصل مسئلے کے حل کے لیے قانون کی کتاب کو الماری میں رکھ کر پولیسنگ کرتا تھا۔ میں نے ایک نوجوان ASI اور 4 لڑکے قسم کے کانسٹیبلان کا انتخاب کیا اور ان کی بیک اپ سپورٹ کے لیے بغیر یونیفارم کے 2 پولیس کی موبائلیں دیں۔ ASA کے ذمہ لگا دیا کہ روزانہ رات کے 12 بجے کے بعد 2 پولیس موبائلیں دور کھڑی کر کے صرف 5 افراد خاموشی سے لڑکی کے گھر چلے جائیں اور مکان کی چھت پر صبح اذانوں تک رہیں، اور چھت سے گھر کے داخلی دروازے پر نظر رکھیں۔
اسی دوران گھر میں داخل ہونے والے سب لڑکوں کو زندہ یا مردہ حالت میں پکڑنا ہے۔ ایک ہفتے سے پہلے 4 لڑکے پکڑے گئے۔ لڑکوں نے پوچھ گچھ کے دوران بچے کے قتل، کافی گھروں میں ڈکیتیوں کا اعتراف کیا، بلکہ یہ بھی بتایا کہ ایک لڑکے نے لڑکی سے جعلی نکاح کیا ہوا تھا اور لڑکی کو استعمال سب لڑکے کرتے رہتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بچے کو قتل کیوں کیا؟ لڑکوں نے بتایا کہ اغوا کے بعد بچے کو رکھنے کی جگہ نہیں تھی اور بچے کی ماں سے پیسے بھی لینے تھے۔ ملزمان کا پلان تھا کہ لڑکی اور اس کی ماں کو قتل کر کے مکان کو بیچ دیا جائے۔ لڑکی اور اس کی والدہ برابر میرے دفتر کے چکر لگا رہی تھیں اور خوف زدہ تھیں کہ ہم کیس میں کوئی گواہی نہیں دیں گی۔ میں نے لڑکی اور اس کی والدہ کو کہا کہ وہ فوراً اونے پونے مکان کو فروخت کریں اور گلشن جوہر یا کسی محفوظ علاقے میں کرائے کا فلیٹ لے کر وہاں منتقل ہو جائیں۔ باقی مکان کی فروخت کے لیے لڑکوں کو پکڑنے والے ASA کے ذمہ لگایا کہ وہ مکان سے فلیٹ میں منتقلی اور مکان کی فروخت میں ماں بیٹی کی پوری مدد کرے، اور دوسرا لڑکی کو کہا کہ وہ خود کسی ڈرائیونگ اسکول سے گاڑی چلانا سیکھے اور ڈرائیور وغیرہ رکھنے کے چکر سے باہر نکلے۔ ملزمان لڑکے اپنے انجام تک پہنچ گئے، ان کا صفایا کر دیا گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد بچے کے اغوا اور قتل کیس کو داخل دفتر کر دیا گیا۔